بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی مسرت نصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تعریف کرے اور حوصلہ افزائی کرے۔ کچھ بیٹیاں باپ کے گھر شہزادیاں اور شوہر کے گھر رانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ اکثر عورتیں اپنے بیٹی کو اپنے داماد کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی، اور یہی منظر بیٹی اور بہو کا ہو تو موڈ خراب کر لیتی ہے۔ خدارا ایسا مت کیجیے، کسی کی بیٹی کے لیے بھی ویسا ہی سوچے جیسا اپنی بیٹی کے لیے سوچتی ہے۔ منزل کی فکر ہے ہی نہیں اگر سفر میں ہم سفر آپ ہو۔ ذہانت اور پرسنالٹی دری کی دری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ ہم سفر ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو پریشانی میں دیکھ کر کہے، جان پریشان مت ہو، میں ہوں نا۔ میں جب اس کو دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے میرے لیے دنیا کا سارا سکون اسے ایک شخص کی ذات میں رکھ دیا ہے۔ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ اگر 4 شادیوں کی اجازت شریعت میں ہے تو بیوہ اور طلاق یافتہ سے شادی کرنا بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنا ہے کہ عورت تو بس دل توڑتی ہے، لیکن مرد اور پھر من پسند مرد روح تک کو برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شوہر کی خوشی پر جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ جو انسان آپ کو عزت اور محبت دونوں دے سکتا ہے، اس سے زیادہ پرفیکٹ آپ کے لیے کوئی نہیں۔ جو مرد عورت کی محبت کو اس کی کمزوری اور کمکڑی سمجھتے ہیں وہ خود نہ سمجھ ہے، کیونکہ عورت ساتھ چھوڑتی نہیں اور چھوڑ دے تو پھر پلٹتی نہیں۔ بدگمان ہے کچھ لوگ تو مجبور میں بھی ہوں، میں صاف ہر ذہن کے جالے تو نہیں کر سکتی۔ تمہارا ہم سفر ہونا میری اندھی تمنا تھی، مگر دستور دنیا ہے جسے چاہو نہیں ملتا۔ بات وفاؤں کی ہوتی تو کبھی نہ ہارتے ہم، لیکن بات نصیب کی نکلی تو کچھ کر نہ سکے۔ ہر سجدے پہ لیتا ہے دل تیرا نام، مجھے دوران نماز تو نہ یاد آیا کر۔ مجھے وہ محبت نہیں چاہیے جو لیلا مجنون کے درمیان تھی، مجھے ایسی محبت کی خواہش ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان میں تھی۔ بے وفا اتنا احسان کر دے، کم سے کم عشق کی لاج رکھ لے، 2 قدم چل کے کاندھا تو دے دے، تیرے عاشق کی میت اٹھی ہے۔ اگر عورت کو عزت ملے تو محبت بھی قربان کر دیتی ہے۔ مرد کی پہچان کبھی بھی اس کے پیسے یا خوبصورتی سے مت کرنا، کیونکہ خوبصورتی وقت کے ساتھ اور پیسہ قسمت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کی نظر میں تمہارے لیے عزت ہے اور اگر زبان تمہیں رسوا نہیں کرتا، غلط الفاظ نہیں کہتا تو جان لو وہی اصل مرد ہے۔ لفظ لڑکیاں تشریح، کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن، کسی کی رحمت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم میں بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے کچھ پوچھ رہی ہے تو اسے سچ بتا دیں، یا تو وہ جانتی ہے یا بتا رہی ہے۔ بیوی ایسی باتوں کا سوال نہیں کرتی جسے معلوم نہ ہو یا وہ بتانا نہ چاہتی ہو۔ جس کو آپ سے محبت ہوگی وہ آپ تک پہنچنے کے لیے نکاح کا راستہ اختیار کرے گا، ہرگز وہ راستہ اختیار نہیں کرے گا جس میں آپ کی تذلیل کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ عورت کو کمزور سمجھنے والے مرد یہ کیوں بول جاتے ہیں؟ اس طاقتور مرد کو بھی عورت ہی پیدا کرتی ہے، آسمان سے نہیں چمکتا۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہوتی ہے، شوہر سے ناراض ہو کر ہو تو بھوکی سو جاتی ہے، لیکن شوہر کو بھوکا نہیں سونے دیتی۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ سے تمہاری نکاح میں لے آئے۔ حرام رشتوں سے کبھی دل مطمئن نہیں ہوا کرتے، دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی قائم کردہ حدود میں ہی ہے۔ ایک شوہر اگر بیوی کو خوش رکھنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کو ہر انسان سے اوپر رکھتا ہے، اس سے بے حد پیار کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اگر کبھی کسی جائز وجہ سے اپنی کسی ڈیوٹی کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائے تو بیوی کا حق ہے کہ اس سے گلہ کرے، اس سے پوچھے، لیکن اکثر بیوی اپنے شوہر کی ساری محبت بلا کر اسے ایک بات پر اس کو طعنہ دیتی ہے اور غصے میں ایسے باتیں بول جاتی ہے کہ شوہر کو لگتا ہے کہ اس کی تمام کوششیں اس کے منہ پر مار دی گئی ہیں، ان کو کوئی ویلیو نہیں ہے۔
بیوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. گلا کرے, شکوہ کرے, ضرور کرے, لیکن ایسے الفاظ استعمال نہ کرے کہ شوہر کا دل بری طرح ٹوٹ جائے. اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں, تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر. یقین کریں محبت ٹکرانے والوں کی طرف محبت پلٹ کر کبھی نہیں آتی. ساری عورتیں خوبصورت ہیں مگر حسین ترین وہ عورت ہے جسے صرف اس کا محرم دیکھے. اور جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اللہ پاک اسے کبھی ٹوکر نہیں لگنے دیتے. عورت کی کل کائنات اس کی پاکیزگی اور حیا ہے. اسلام کی شہزادیاں تو پردے میں ہی اچھی لگتی ہے. حیا ہی عورت کی اصل زینت ہے. ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ پردہ اور حیا ہے. پردہ عورت کی عزت و ابرو کا ضامن ہے. پردہ مسلمان عورتوں کی شان ہے. زن مرید یا رن مرید کا تانا گویا اچھے شوہر ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے. لہذا جاہلوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ مطمئن رہے کہ آپ اپنا خوبصورت تعلق خوبصورتی سے نبھا رہے ہیں. کوئی عورت بھی نبی معبوس نہیں ہوئی اور کسی عورت نے خدائی دعویٰ بھی نہیں کیا مگر یہ پہر عورت کو ہی حاصل ہے کہ اس کے گود میں انبیاء, صادقین, صلحاء اور شہداء نے پرورش پائی ہے اور یہ کوئی کم مرتبہ نہیں ہے. بیویاں تمہاری توجہ چاہتی ہے, اس کے لیے تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو. اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں ان کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے. اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی. رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. عورت کو سسرال میں شوہر کا ساتھ حاصل ہو تو کسی کی مجال جو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ لے. زیادتی اور ناانصافی اس عورت کے ساتھ ہوتی ہے جس کا شوہر اس کو گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہے. عورت کو محض سن لینا ہی اس کی مسئلے کا 50% حل ہے. اگر اپنی بیوی سے سچی محبت کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے. اپنی شریک حیات کا اعتماد کبھی بھی کسی بھی صورت نہ توڑیے. ٹوٹے اعتماد کے ساتھ زندگی کو زنگ لگ جاتا ہے اور یہ بھی کوئی زندگی ہوئی بلا. جب بیٹوں کی شادی کر دی جائے تو ماؤں کو اپنے دل بڑے کر لینے چاہیے. ان کے ازدواجی زندگی میں مداخلت نہ کریں اور خوشگوار زندگی گزارنے دیں. زندگی کی تلیوں میں خوشمزاج بیوی کے ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے جو اپنے میٹھے بول, وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس آتے ہوئے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے. جب سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس اس طرح بیٹھ جاتی کہ اپنا گھٹنا مبارک کڑا رکھتے اور سیدہ صفیہ اپنا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر رکھ کر سوار ہو جاتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم شوہر ہی بیوی کو عزت دیتے ہیں. بد نصیب بیوی کی 3 نشانیاں. پیٹھ پیچھے اپنے شوہر اور خاندان کی برائی کرنے والی, شوہر کو اہمیت کم دینے اور اپنی بات منوانے والی, بد زبان جو بات بات پر شوہر سے الجھے اور ہر بات میں نقص نکالنے والی. میری پیاری بیوی کے لیے میری زندگی میں آنے کا شکریہ, مجھے اتنا زیادہ چاہنے کا شکریہ. ویران سا لگتا ہے یہ گھر تمہارے باہر, آ کر اس گھر کو سجانے کا شکریہ. تمہارا تو دل بھی تکایا ہے میں نے بہت بار, پھر بھی ہر حال میں ساتھ نبھانے کا شکریہ. صرف زبان سے نہیں دل سے کہتا ہوں آئی لو یو میری جان. شوہر کو پسند ہے بیوی کو شاپنگ کرانا کیونکہ وہ عورت کے نصیب سے کماتا ہے. جب عورت پر خرچ کرتا ہے تو اس کے مارے دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے. اگر تمہارے پاس عورت کو عزت دینے کے لیے اور کوئی وجہ نہ ہو, سارے دلیلیں مان پڑ جائیں تو لیکن صرف اتنا سوچ لینا جس نبی سے محبت قدم بڑھتے ہوئے ان کو سب سے پہلے تسلی اور حوصلہ دینے والی عورت ذات ہی تھی. جس رشتے میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور قدر ہو وہ رشتے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. محبت میں نکاح سے خوبصورت اور بہتر کوئی تحفہ نہیں. محترم صرف وہ ہے جس کے ساتھ آپ کو احساس ہو کہ آپ قابل احترام ہیں. دھیان کا رشتہ بھی عجیب ہوتا ہے, سوتے جاگتے ہنستے روتے بس ایک انسان کی فکر رہتی ہے. شعور اور لاشعور پر بھی صرف ایک انسان حاوی رہتا ہے. سچ کہوں تو مجھے دھیان کا یہ تعلق بہت اچھا لگتا ہے. مجھ سے پہلے کسی کو محبت ہو یا نہ ہو مگر میری خواہش ہے کہ میرے ہم سفر کا مجھ سے دھیان کا تعلق ضرور بنے اور ہمیشہ قائم رہے. بہت ہی خوبصورت اور انمول رشتہ ہے. سب قسمت کی بات ہوتی ہے, جو دل سے چاہنے والے ہر کسی کو نہیں مل جاتے. یہ تھی ہمارے آج کے کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی. اگر اس میں سے کوئی بھی اقوال پسند آیا ہو یا کوئی بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا.
اور چینل کو تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.